ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، ظاہر ہے ان بیچاروں کا میچورٹی کا لیول اتنا نہیں ہوتا، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو مشرف صاحب کے دور کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے جو 90s کی سیاست ہے وہ دیکھی ہی نہیں ہوئی، انہیں تو مکمل حقائق کا اندازہ نہیں ہے، تو ان کی طرف سے جو کوئی ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی گئی اور ظاہر ہے بیچارے مس یوز ہوئے کسی سیاسی قوت کے ہاتھوں یا غیر سیاسی قوت کے ہاتھوں، بہرحال وہ مس یوز ہوئے۔ اب اس کے پیچھے مقاصد جن لوگوں کے تھے وہ تو ناکام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا سٹیٹس کوئی پولیٹیکل لیڈرز والا یا کسی صحافی والا تو نہیں ہے کہ میں ٹرولنگ کی وجہ سے پیچھے ہو جاؤں گا۔ بھئی جن لوگوں نے مجھ پہ 5 دفعہ قاتلانہ حملے کروائے میں انہیں خاطر میں نہیں لاتا تھا، تسی تو شاہی کوئی نہیں، آپ تو زیادہ سے زیادہ علمی اختلاف کر لیں گے یا گالی گلوچ دے لیں گے، تو میں تو ان علماء کے طبقے سے نہیں دبا، تو میں نے الحمدللہ ہر چیز کو فیس کیا، مستقبل میں بھی کوئی چیز آئے گی اس سے علمی طریقے سے فیس کریں گے انشاءاللہ تعالی، کوئی اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات سے کوئی دعوت کو نقصان ہوگا۔ دعوت کو تو ان کی نقصان ہوگا کہ جن کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے، اور دعوت کو تو ان کی نقصان ہوگا جو پوری زندگی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے پھر دوبارہ ایگریمنٹ کر کے واپس آ گئے۔ ہمیں کیا نقصان ہونا ہے؟ ہمارا تو تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم باقی لوگوں کو بھی انہی کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ تو کسی کو جوڑا نہیں، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی، کوئی مدرسہ لانچ نہیں کیا، الحمدللہ پورے اخلاص کے ساتھ دین کا کام اپنی جیب سے پیسے لگا کے کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ تو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ ایک سیکرٹ ہے جسے میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور وہ سیکرٹ اتنا بڑا سیکرٹ تھا کہ میں نے اپنے ٹیم ممبرز میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں میری بات لیک نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ٹیم ممبرز میں بھی تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تو میں نے کہا میں یہ ٹروتھ ریویل نہیں کروں گا ان کے سامنے، اور جب میں کام ڈال لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہاں جی اب سناؤ۔ تو وہ سیکرٹ یہ تھا کہ بجائے یہ کہ میں ان ساری جھوٹی باتوں کے جوابات دیتا خود سے اور یہ کہتے کہ یہ اکیلا دوڑ کے تو ریس میں اول آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے سپورٹر صحافی اور یوٹیوبرز جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں، تو ان کو میں رابطہ کروں اور ان سے کہوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، اور آپ نے دیکھ لیا کہ سب کے ساتھ کیا ہوا ہے، سب کے سب بیک فٹ پہ چلے گئے، سب کے سب مان رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا اللہ کے فضل سے۔ لیکن اگر میں یہ پہلے اناؤنس کرتا تو شاید یہ آگے آگے بھاگتے اور میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا، تو کچھ لوگوں نے تو آلریڈی بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ اس ایک ہفتے میں نے 10 انٹرویو ریکارڈ کروائے ہیں، میرا یہ پورا ہفتہ مصروفیت میں گزرا۔ جن لوگوں نے پہلے سے ہماری اکیڈمی میں کئی مہینوں سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ جی انجینئر صاحب انٹرویو دیں، تو میں نے کہا جی ان ساروں کو بلا لو بھائی، اب موقع آیا ہے نا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت تو برننگ ٹاپک یہ ہے تو مجھ سے ڈسکس کریں گے، تو میں انہیں فرنٹ پہ رکھ کے کوئی بھی بڑے سے بڑا پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ باتیں نہیں کر سکتا تھا جو ان ٹی وی چینلز نے یا یوٹیوبرز نے مجھ سے کی، اور میں نے ایک ایک بات کا علمی جواب دیا اللہ کے فضل سے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میری بات سنی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، رسپیکٹ دی ہے، بھاگنے کی کوشش نہیں کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ ساری کی ساری مس ہینڈلنگ ہے۔ اس میں جو ٹاپ آف لسٹ 5 ٹی وی چینلز ہیں ان میں نیو ٹی وی کے اوپر نصر اللہ ملک صاحب انہوں نے انٹرویو لیا، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اسرائیل کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے وہی سٹانس لیا جو میرا ہمیشہ سے ہے۔ تو دوسرا انٹرویو میں نے دیا 24 نیوز کو، اس میں بھی میں نے وہی باتیں کی، اور وہ اتنی سخت باتیں تھی کہ وہ انہوں نے اس وقت تو لائیو چلا دی، بعد میں انہوں نے وہ چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اچھا، تیسرا میں نے انٹرویو دیا کیپٹل ٹی وی والوں کو، انہوں نے کلپس کی فارم میں اسے چڑھانا شروع کیا۔ چوتھا لاہور رنگ کے نام سے ایک نیا ٹی وی چینل شروع ہوا ہے، اور اس پہ وہی والا اینکر ہے علی حمزہ، جس کی ویڈیوز کو کاٹ کے انہوں نے یوز کیا جو پرانی ویڈیوز تھی۔ اندازہ کریں، ایک ویڈیو ہے جولائی 2022 کی، 1.5 سال پہلے کی، ایک ہے مارچ 2023، ایک ہے اپریل 2023، اور ایک ہے مئی 2023،
اور ایک جو سب سے آخری والی ہے وہ بھی اگست 2023 کی ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ میں نے وہ اگست کے مہینے کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے, کیونکہ میں تو پچھلے 10 سال سے مارچ اور اگست کے مہینے میں پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہوں. اس کو بھی بعض لوگوں نے مس یوز کیا, ان لوگوں نے کہ جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے بلڈنگ سے اتار کے اپنی پارٹی کے جھنڈے لگائے, تو وہ ہم سے تو نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ ہم یہ کام کریں گے. تو انہوں نے کہا یہ جھنڈا کسی کو دکھانے کے لیے لگایا. بھائی یہ ملک کسی فوجی نے نہیں بنایا, یہ ایک پولیٹیشین نے ملک بنایا, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ یہ فوج نے لڑ کے ملک نہیں حاصل کیا, ایک پولیٹیشین نے حاصل کیا. تو وہ جھنڈا تو ہم لگاتے ہیں الحمدللہ, ہمیشہ سے لگاتے ہیں. تو اور ان سارے انٹرویوز میں جو پی ٹی آئی کے حق میں باتیں تھی انہوں نے اس وقت اپلوڈ کر دی, اور انہی انٹرویوز میں سے جو باقی باتیں تھی جو میں ان کی اصلاح کی کوشش کر رہا تھا, جو ان کے بڑے کو اب سمجھ آئی ہیں کچھ باتیں, وہ انہوں نے اب نکالی ہیں اور کہا جی انجینئر صاحب جو ہے نا, جو ہے وہ اپنا موقع بدل چکے ہیں, انہیں کسی نے خرید لیا ہے اور یہ سب کچھ. تو کوئی بھی نیا بیان نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے ٹی وی چینلز نے مانا. تو وہ چوتھا جو ٹی وی چینل ہے وہ لاہور رنگ کے نام سے, اور 5واں ٹی وی چینل ٹیلون نیوز کے نام سے ابھی لانچ ہوا ہے. اور اس کے اوپر اطہر کاظمی صاحب جو پہلے جیو کے اوپر رپورٹ کارڈ پروگرام میں صحافی کے طور پر آتے تھے, لیکن ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے. 2 ہی صحافی تھے جن کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ تھا, ارشاد بھٹی صاحب اور یہ اطہر کاظمی صاحب. تیسرے حسن نثار صاحب ہے, لیکن وہ آج کل دوسرے چینل پہ چلے گئے. یہ جیو کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے مخالفین کو بھی جگہ دیتے ہیں, باقی لوگ تو صرف ون سائیڈڈ ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کا انہوں نے مزہ چکھ بھی لیا ہے. ٹاپ آف لسٹ اے آر وائی کو آپ دیکھ لیں کیسا انہوں نے قبلہ ان کا چینج کیا ہے. تو اطہر کاظمی صاحب چونکہ ہیرو ہیں پی ٹی آئی والوں کے, آپ دیکھیں انہوں نے کتنے رسپیکٹ سے مجھ سے گفتگو کی ہے اور ایک ایک بات کا جواب لیا. انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ ویڈیوز پرانی تھی, کیونکہ میچور آدمی ہے نا. تو خیر وہ اس انٹرویو کو تو ان کے چینل پہ اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, تو پھر میں نے فرحان بھائی سے ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ اپنے جیلم اکیڈمی کے چینل سے اسے اپلوڈ کر دیں. وہ ماشاءاللہ 10-11 گھنٹے میں 40,000 سے زیادہ کراس کر چکا ہے. اور وہ پکے پی ٹی آئی کے حامی جو یوٹیوبرز جو کل تک جو ہے وہ کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے, یہ انٹرویو سن کے اب انہوں نے بھی اپنا قبلہ بدل لیا. نہیں جی انجینئر صاحب یہ دیکھیں نا انٹرویو ہے, حالانکہ باتیں وہی ہیں جو میں ساروں کو وہ کر رہا تھا, لیکن وہ چشمہ لگایا ہوا. آپ کو پتا ہے جب چشمہ لگایا ہو کسی بندے نے, اگر کسی شخص نے گرین چشمہ لگا لیا, اب اسے لاکھ بتائیں کہ بھائی یہ چیز یلو کلر کی ہے, یہ ریڈ کلر کی ہے, لیکن اس نے تو گرین چشمہ لگایا ہوا ہے, اس کو تو پھر وہی چیز نظر آئے گی, وہی چشمہ اتارا. تو اس کا طریقہ یہی تھا. تو یہ 5 ٹی وی چینلز اور 5 یوٹیوبرز, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اردو پوائنٹ جو پوری لیگیسی لے کے چل رہا ہے پی ٹی آئی کی, اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ویورشپ اسی چینل کی ہے. جتنے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں آلموسٹ 5 ملین ان کے سبسکرائبر ہیں. اور دانش حسین جو پکے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, وہی صحافی تھے, انہوں نے بڑے عرصے سے ٹائم مانگا ہوا تھا. ان کو تو میں نے پچھلی اتوار کو ہی بلا لیا, میں نے کہا آ جا بھائی, آ جا آ جا. اور پھر انہوں نے ہر وہ بات پوچھی جو کوئی بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر پوچھ سکتا تھا. تو آپ دیکھیں میں نے کس طریقے سے ان کو ایک ایک بات کا جواب دیا, اور انہوں نے ایگری بھی کیا الحمدللہ. گن پوائنٹ پہ نہیں, ظاہر ہے ریئلٹی کے اوپر وابر کی فیس ریڈنگ بھی دے سکتے ہیں. اردو پوائنٹ کے اس چینل کے اوپر آپ کو وہ انٹرویو نظر آ جائے گا. یہ سارے 10 کے 10 انٹرویو میں انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں اور نیچے جو ہم کمنٹس پن کرتے ہیں اس میں ڈال دوں گا. جس کو شوق ہو وہ لنک سے انہی کے چینل سے جا کے دیکھ لیں. تو اردو پوائنٹ کو انٹرویو دیا. اس کے بعد دوسرا بڑا ان کا جو سپورٹنگ چینل ہے وہ سیاست.pk ہے, اور اس میں بھی ٹاپ آف لسٹ جو عمران ریاض خان صاحب کے لہجے میں بات کرتے ہیں ہمارے سوراب بھائی. اچھا یہ آلموسٹ سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی فیملیز بھی ویڈیوز دیکھتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو سوراب بھائی کو رابطہ کیا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے خرید لیا, تو کہتے ہیں علی بھائی حکم دے میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں. میں نے کہا ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کرنی, وہی الزامات جو ویڈیو میں آپ لوگ لگا رہے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیں. ان کا ایسے اچھی بات ہی کوئی نہیں. تو میں نے ان کو انٹرویو دیا. یہ یوٹیوب کا ایک ان کا بڑا چینل ہے. تیسرا ایک آسٹریلیا میں بھائی ہوتے ہیں سبیل کاظمی صاحب, انہوں نے بھی رابطہ کیا اور مجھے بتایا اکیڈمی والوں نے. میں نے کہا بالکل جی, ہم نے خود بھی ان سے رابطہ کرنا تھا, بلائے ان کو بھی, ان کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا. چوتھا کیا یوٹیوب کے اوپر طارق متین صاحب, ان کے ساتھ کیا.
5واں جو ہے بڑے ہمارے ڈیسنٹ بھائی ایک رائے ثاقب کھرل صاحب، جنہوں نے وہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو میری فون پہ بات ہوئی تھی اس کے اوپر ایک ویلاگ بنا دیا کہ جی وہ یہ بات نہیں ہوئی تو وہ بات نہیں ہوئی. تو میں نے کہا بھائی مجھ سے بھی پوچھو. ابھی تو میں نے صحافتی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ باتیں لیک نہیں کی ہیں جو انہوں نے مجھ سے اور کی ہیں. اس میں پھر عمران ریاض کے لیے بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی اور پی ٹی آئی والے لوگ بھی پھر شاید ان کی ٹرولنگ شروع کر دیتے. وہ باتیں میں نے نہیں ڈسکس کی. مجھے پتا تھا کہ ان لوگوں کا حوصلہ ہی نہیں بات سننے کا. اس میں خان صاحب کے والے سے بھی کچھ باتیں ہوئیں اور میں اشارتاً بتا رہا ہوں، باقی تفصیلات نہیں بتاؤں گا. خان صاحب کے والے سے بھی اور کچھ ان صحافیوں کے والے سے بھی باتیں ہوئیں جن کو پی ٹی آئی والے بڑا برا سمجھتے ہیں. تو وہ باتیں میں نے نہیں، انہوں نے مطلب ظاہر ہے جتنی تھی اجازت وہ میں نے بات کر لی. تو الحمدللہ یہ 10 انٹرویوز کے لنک آپ کو نیچے مل جائیں گے. ان میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو کوئی سوچ سکتا ہے. ایک ایک بات کا میں نے علمی جواب دیا ہے. وہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنے اگریشن کے اندر مجھ سے سوالات ہو رہے ہیں اور میں کس طریقے سے ایک ایک بات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. بس ہم یہی کر سکتے ہیں. باقی اس کے بعد کسی کو منوانا ہی ہمارا کام نہیں ہے. بھائی ہم نے منوانا دینی لوگوں کو بھی نہیں ہے. اور ہمارا حوصلہ دیکھیں، جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں، چندے بھی ان کو ہی دیں، مسجدیں الگ سے نہیں بنانی. پولیٹیکل جو لوگ اختلافات کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ بھئی آپ کو رائٹ ہے، رکھیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن گالی گلوچ سے پرہیز کریں، علمی اختلاف کریں، علمی جواب لیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو، ایک نیچرل چیز ہے. اور وقت کے ساتھ تو آپ دیکھیں کئی چیزیں لوگوں نے لرن کی ہیں. وہ انشاءاللہ میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا ایک ایک کر کے، کیونکہ آپ کو پتہ میں تو انجینئر ہوں اور پوری انجینئرنگ کرتا ہوں سٹیپ وائز. پھر بھی اگر کوئی چیز کسی کی رہ گئی نا تو وہ میرے وہ سارے انٹرویوز دیکھ لے 5 ٹی وی چینلز کو اور 5 یوٹیوب کے جو چینلز ہیں.